السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کے تو بہت خبریں ہیں، خاص کر فلسطین کی اور اسرائیل کی، لیکن ہماری نظر پہلی خبر ہمارے لیے بنے ہوئی ہے ہمارے دیش کے لیے بنے ہوئی ہے، کیونکہ وہ دن ہم نے دیکھے ہیں، وہ کالے قوانین ہم نے برداشت کیے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے یہ خوشی کا لمحہ، خوشی کا وقت، یہ خوشی کے دن، یہ اچھے دن جو ہم کو 4 تاریخ سے جو آئے ہیں، ہر دیش واسی کے لیے وہ قابل فخر ہے، قابل کارنامہ ہے، جو کہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ سے ہدایت ملی ہے، اللہ کا کرم نازل ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہے۔ آج جو اتنی گھمنڈ میں تھے، اتنے نشے میں چور تھے، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، آج ان کے جان کے والے پڑے ہوئے، نہ ان کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ مل رہی، نہ بچنے کے لیے کوئی جگہ مل رہی، نہ ان کو بولنے کے لیے کوئی الفاظ مل رہے۔ یہ سب اللہ کی مار رہی ہے، اسی لیے بولتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج پھر 3 بی جے پی سے نکل کر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ تو طے ہو چکا ہے کہ ان کی سرکار تو نہیں بنے گی تو انڈیا الائنس کی بنے گی، یا جس طریقے سے بول رہی ہے بی جے پی سرکار این ڈی اے کہ ہم 2 سے 3 مہینے میں دوبارہ الیکشن کے اوپر غور کر رہے ہیں، ہمارے میٹنگیں چل رہے ہیں، لیکن یہ کسی کے باپ کا راج نہیں ہے، جو ان کے دل میں آیا کر دیے، جو منہ میں آیا بول دیے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ کانگریس حکومت بنانے جا رہی ہے، بھلا اگرچہ شپت بھی لے لیا ہفتے 10 دن کے لیے، تو ہفتے 10 دن کے بعد کانگریس کی واپسی ہو جائے گی دیش کے اندر۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو سارے دیش واسی چاہتے بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب سب سے بڑی خبر نکل کے آندھرا پردیش سے آ رہی ہے، جو چندرا بابو نائیڈو جو این ڈی اے میں کنگ میکر کا رول ادا کر رہے ہیں، کنگ کا رول ادا کر رہے تھے، اب ان کے لیے فکر کی چیز ہو گئی بھی ہے، پریشانی کے عالم میں یہ ہے، ان کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہیں فی الوقت، کیونکہ جس طریقے سے ادھم مچے ہوا ہے پورے آندھرا پردیش میں، صرف ایک ہی بات کو لے کر تم اس کے ساتھ کیسا جا سکتے ہو؟ تم نے وعدے کیے تھے اور تم کر کیا رہے ہو؟ تم نے بولا 4% ریزرویشن، ہمارے کو وہ بھی نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری اس کے ساتھ شمولیت ہونا سرکار میں یا اس کے سپورٹ کرنا، چاہے باہر سے ہو چاہے اندر سے ہو، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر بڑے پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں، بڑے ادھم مچے ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر جو پرانا سی ایم تھا جگن، وہی SR کے بیٹے، دل ان کے خوش ہو رہے ہیں، لڈو پھوٹ رہے ہیں ان کو، کیونکہ خوشی کی بات ہے، جب عوام بھڑک جائے گی، جب عوام روڈوں پہ آ جائے گی، تو اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو تو جو ہے سو کل کا دن تو ٹال دیے آج دیکھیے تو ان کے گھر والوں نے بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں اور چندرا بابو نائیڈو کو ٹیلی فون کر کے خاص کہہ دیے ہیں کہ تم ابھی دوبارہ سوچو، اور اس کے ساتھ جو ملنے کا تم نے یہ من بنایا تھا، جو ارادہ کیا تھا،
اس سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ عوام خاموش نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہی عوام سے انہوں پہچان ہے ان کی، وہ عوام کے ووٹ سے انہوں جیت کے آئے ہیں۔ اگرچہ انہوں عوام کا دل ناراض کریں گے اور عوام کو پریشان کریں گے تو ان کی سرکار عوام وہ نہیں چلنے دے گی۔ اور آندھرا کی عوام تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہیں اور گریٹ لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور اپنی جو ایک بات پہ کوئی چیز اٹل ہو گئے، وہ لوگ ارادہ کر لیے اگرچہ تو پیچھے نہیں ہٹتے وہ لوگ۔ تو اس وقت چندرا بابو نائیڈو کے لیے بڑے پریشانی کا عالم ہے۔ اور اب یہ بھی خبر بہار سے بھی آ رہی ہے، جو لوگ بھی نتیش کمار کو ووٹ دیے تھے وہ لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ این ڈی اے میں شامل مت ہو، این ڈی اے میں شامل مت ہو، چاہے تم کو ہوم منسٹری دے دے، ریلوے منسٹری دے دیے، جو چاہے دے دے انہوں، چاہے تم کو ڈپٹی پی ایم بنا لے، لیکن تم اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اب یہ کہاں کے بیٹھ گیا بھائی، اونٹ کروٹ بھی نہیں لے سکتا بولے ویسا دکھ رہا۔ اب ان کا چیخنا، چلانا، رونا، پلانا دبا کے چل رہا۔ این ڈی اے میں جو شپت لینے والے تھے ان کی صورت اتنی ہو چکی ہے، کل سے کھانا نہیں کھائے انہوں، کل سے کھانا نہیں کھائے۔ اب انہوں ایک ہی گانا گا رہے، ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے، آئی ڈونٹ نو آشیش ورا چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار۔ تو بہرحال اب انہوں گانے گنگنانے میں مصروف ہے، نہ انہوں شپت لیے ویسا دکھ رہا۔ اب آثار ایسے بڑھتے جا رہے۔ اب پہلے تو 9 تاریخ ڈکلیئر کرے تھے، لیکن اب پھر تاریخ دوسری لیں گے انہوں، لیکن امپاسبل ہے بنانا، کیونکہ اب دیکھتے ہی دیکھتے کانگریس الائنس کے یعنی انڈیا الائنس کے خود تقریباً 250 کے قریب جا پہنچے ہیں، اور ان کے جو 292 293 تھے وہ جو ہے سو جا کے اب ان کے 280 تک اٹک چکے ہیں۔ تو جس طریقے سے جو چل رہا ہے، اور اگرچہ امت شاہ کو ہوم منسٹری رہ دیے، تو ایسے تو 40-45 ایم پیز ہے جو صرف اس کے چاہنے والے موٹا بھائی کے، تو اس کی چاہت میں وہ لوگ ریزن لے کے انڈیا الائنس میں شامل ہو جائیں گے، تو سرکار تو انڈیا الائنس کی بنے گی۔ راہل گاندھی پرائم منسٹر بنیں گے یا کسی کو بنائیں گے تو وہ تو دوسری بات ہے، لیکن جو انہوں چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دیکھو اللہ کی مار ہے، آج ان کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یہ بڑی ترس کی بات ہے، بڑی عجیب سا اتفاق ہو گیا ہوا ہے بھائی، جو کہ بڑا مزہ آ رہا بھائی، میرے کو تو بڑا اچھا لگ رہا بھائی، کیونکہ یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے جو حرکتیں کی تھی وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔